اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں عبادت کے ایک انتہائی اہم حصے پر گفتگو کی جانے والی ہے۔ ویسے تو عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گویا کہ وہ عبادت انسان کے لیے باعث ثواب نہیں بلکہ باعث عذاب ہے۔ یعنی عبادت کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادتوں کی کئی شکلیں بیان کی ہیں، جیسا کہ سب سے اہم اور بڑی عبادت نماز ہے، ایسے ہی بڑی عبادتوں میں ذکر کو بھی بیان کیا گیا ہے، جو اللہ کی ایک خاص عبادت ہے، جس میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح و تحمید، اس کی تحلیل بیان کی جاتی ہے۔ لہذا ذکر میں بھی کچھ طریقے، کچھ شکلیں ہیں، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے کو، اس ذکر کو لے کر کئی لوگ گمراہ بھی ہو چکے ہیں، جبکہ ذکر کرنا یہ بہت اچھا کام ہے اور اچھی عبادت بھی ہے، لیکن یہ عبادت اسی وقت عبادت مانی جائے گی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے۔ اگر ذکر ہی کی جا رہی ہے، ذکر ہی کیا جا رہا ہے، ذکر کے ساتھ کوئی اور عبادت یا اس کے علاوہ کوئی اور عبادت ہو رہی ہے، لیکن طریقہ اس میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، تو پھر وہ عبادت نہیں اور وہ قابل قبول بھی نہیں۔ تو لہذا آج دنیا میں ذکر کے کئی شکلیں لوگوں نے بنا لیے ہیں، طرح طرح کے ذکر آپس میں کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے بدعات و خرافات بھی مبتلا کر لیے ہیں۔ یعنی ایک الگ قسم سے مجلسیں لگانا، اس میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا نعرہ لگانا، ایک خاص حیت میں، ایک خاص کیفیت میں، ایک خاص شکل بنا کر، اور سروں کو ہلاتے ہوئے، جسم کو ہلاتے ہوئے، اور باقاعدہ بعض لوگ تو اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہوش کھو جاتے ہیں اور باقاعدہ ڈانس بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ذکر کی محفلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ لہذا ایسا اگر کوئی ذکر کر رہے ہیں، ایسی کوئی دینی مجلس جمائی جا رہی ہے، تو اس پر ثواب نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے عذاب ہوگا، کیونکہ ایک ایسے عمل کی طرف لوگوں کو جمع کیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ آئیے دینی مجلسوں میں، دینی اذکار میں، یعنی ذکر کی جو شکلیں ہیں، ان میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے آج کے مختصر وقت میں بیان کرتا جاؤں، اور اس کے ذریعے کیا فائدے ہمیں نصیب ہونے والے ہیں اس پر بھی کچھ گفتگو کی جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذکر کی کئی شکلیں ہیں، اور ان میں سے ایک ذکر ہوتا ہے زبانی، جس کو لسانی کہا گیا ہے، زبان سے پڑھنا، اور ہر قسم کے، ہر شکل کی ذکر کے ساتھ دل کا تعلق ضروری ہے۔ بغیر دل کے تعلق سے کوئی ذکر قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اس میں دل کی تصدیق، دل کا تعلق گہرا ہونا چاہیے، تبھی ہماری زبان سے کوئی تسبیح، کوئی تحلیل، کوئی تحمید کا جملہ نکلتا ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔
اگر ہمارے دلوں سے اس کی محبت خالی ہے، ہمارے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اور دلوں کا تعلق ہم جو کہہ رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک ذکر ہوتا ہے لسانی، یعنی زبان سے ذکر کرنا، اور اس کا تعلق بھی دل سے ہے، یعنی دل سے زبان سے آدمی ذکر کرنا کچھ بلند آواز کے ساتھ، یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا ہے ذکر قلبی، یعنی صرف دل میں اس کو ذکر کرنا، زبان سے ادا نہیں کرنا، زبان سے وہ ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ صرف دل ہی دل میں تسبیح، تحمید، اس طرح کے کلمات وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ لیکن آج میں جس شکل پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے دینی مجلس۔ دینی مجلس بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے قسم کا وہاں پر ذکر کرنا، ورد کرنا ہے، لہذا ایک عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دینی مجلسیں جڑا کرتی تھیں، دینی مجلسوں میں صحابہ آیا کرتے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آنے کی تاکید فرماتے، حکم دیتے، تاکہ ان مجلسوں میں بیٹھ کر علم حاصل کر سکیں اور صحیح غلط کی تمیز پہچان سکیں، صحیح غلط کی تمیز ان کے اندر لائی جائے اور اس کے مطابق وہ عمل کریں، اپنی اصلاح کریں۔ دینی مجلسوں کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو کہ سورۃ المجادلہ کی آیت ہے، آیت نمبر 11، پارہ نمبر 28۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں، اور مجلس میں کھل جائیں تو کھل جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فراخی کرنا چاہتا ہے، وسعت کرنا چاہتا ہے۔ اور جب کبھی تم سے کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی مجلسوں میں بیٹھنے سے لوگوں کے اندر علم آتا ہے، تو علم والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ جو بغیر علم والے ہیں ان کے مقابلے میں علم والوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہر کام سے باخبر ہے جس کو تم کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ میں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مجلس کا ذکر فرمایا ہے اور علم حاصل کرنے سے متعلق گفتگو کی ہے۔ تو یہاں پر بعض مفسرین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد دینی حلقے ہیں، دینی مجلسیں ہیں۔ جب تک لوگ دینی مجلسوں میں اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے، وہ کئی قسم کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کئی قسم کی ابتلا و آزمائش سے محفوظ رہ سکتے ہیں، پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لہذا آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دینی مجلسوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ دیکھیے، جیسے جیسے زمانہ بڑھتے جا رہا ہے، ویسے ہی ہماری مصروفیات میں بھی اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ ہماری مصروفیات، ہماری مشغولیات، ہم اتنے بزی ہو گئے، ہماری لائف اتنی بزی ہو گئی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں دے پا رہے ہیں، جبکہ اس میں فائدہ ہمارا ہے، فائدہ صرف ہمارا ہے۔ ہم عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ کے شان میں ہمارے عبادت کرنے سے تھوڑا بھی اضافہ ہونے والا نہیں، اور ہماری عبادت چھوڑنے سے اللہ کے شان میں تھوڑی کمی بھی ہونے والی نہیں۔ اللہ کی جو شان ہے وہ قائم ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ برحق ہے۔ لیکن عبادت کرنے سے فائدہ ہمارا ہے، عبادت نہیں کرنے سے نقصان ہمارا ہے۔ لیکن لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فائدے کی طرف دعوت دی ہے، جنت کی طرف دعوت دی ہے، جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم جہنم سے بچیں اور جنت سے قریب ہوں۔ جنت سے قریب ہونے کے لیے کیا کچھ عمل کرنا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے سے ہم جنت کے مہمان بن سکتے ہیں، وہ اعمال جاننے کے لیے انسان کو دینی مجلسوں سے جڑنا ہے اور فتنوں سے بچنا ہے۔ جو آدمی فتنے میں مبتلا ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا، تو وہاں بھی جن چیزوں سے بچنے سے جہنم ہم سے دور ہوتی ہے، وہ چیزیں جاننے کے لیے بھی انسان کو مجلس سے جڑنا ہے۔ کون سی مجلس سے؟ دینی مجلس، جہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے۔ بیکار کے قصے، کہانیاں، من گھڑت موضوع، روایتیں، ایسے واقعات جہاں بیان کیے جاتے ہیں، ایسی مجلسیں یہاں مراد نہیں ہیں۔ بعض لوگ
دینی مجلس کے نام پر، اللہ رسول کی مجلس کے نام پر ایسی مجلسیں جمانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں جھوٹے قصے بیان کیے جاتے ہیں، موضوع من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہیں جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسی مجلسوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ان بھائیوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح میں یہ کہہ رہا تھا کہ دینی مجلسوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی حلقوں کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک حدیث میں آپ کے گوشے گزار کرتا جاؤں جو کہ متفقن علیہ ہے۔ متفقن علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث بخاری میں اور مسلم میں دونوں کتابوں میں اگر لائی گئی تو وہ روایت متفقن علیہ کہلاتی ہے۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے روئے زمین پر گردش کرتے رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا مطالبہ، ان کی تلاش یہ ہوتی ہے کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر کی مجلسوں کے وہ متلاشی ہوتے ہیں، وہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں پر کوئی ایسی مجلس نظر آتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو فرشتے اپنے دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ، ہمارا مطالبہ یہاں مل گیا ہے، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے یہاں مل گئی ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو پھر سارے فرشتے آ کر اس دینی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں پر جو کچھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جو کچھ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کی جو کچھ باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو فرشتے بھی بغور سنتے ہیں۔ پھر مجلس ختم ہونے کے بعد فرشتے اللہ رب العالمین کی جانب جب اٹھ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کر کے آ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، روئے زمین پر ایک ایسی مجلس تھی جہاں تیرے بندے تیری تسبیح و تحمید وغیرہ بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا، یعنی فرشتوں سے پوچھے گا، کیا وہ لوگ مجھے دیکھے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ جو لوگ ذکر و اذکار کر رہے تھے ان لوگوں نے میرا مشاہدہ کیا ہے، یعنی مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کے ذکر کا کیا عالم ہوتا۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ، وہ تو اور زیادہ ذکر کرنے لگتے، اگر تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری تعریف و تسبیح بیان کرنے لگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اور کیا کر رہے تھے؟ اللہ رب العالمین سے فرشتے کہتے ہیں، وہ لوگ تیری رحمت طلب کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کیا وہ لوگ میری رحمت یعنی میری جنت کو دیکھیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی لیکن جنت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے، اگر وہ لوگ میری جنت دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ جنت طلب کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ لوگ اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، وہ لوگ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تیری جہنم سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تو اس سے بچا لے، تیری جہنم سے خوف کھا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، فرشتوں سے، کیا وہ لوگ میری جہنم کو دیکھیں؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں، اللہ، انہوں نے جہنم نہیں دیکھی ہے۔ اللہ کہے گا کہ اگر جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ، اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ خوف و خشیت کے ساتھ جہنم سے وہ پناہ طلب کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ، اس مجلس میں جتنے تھے سب کو میں نے معاف کر دیا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں، اللہ، ٹھیک ہے، تو نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اللہ، اس میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جس کا ارادہ مجلس میں، دینی مجلس میں آ کر بیٹھنے کا نہیں تھا، لیکن وہ ادھر سے گزر رہا تھا، بس ایسے ہی آ گیا، بغیر ارادے کے بیٹھ گیا، اور روئے زمین پر سب سے بڑا گنہگار ہے، بڑے ہی گناہ اس کے کھاتے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایسے شخص کو بھی معاف کر دیا اس دینی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج میں اور آپ مغفرت کے متلاشی ہیں، اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری دعائیں، ہمارے سجدے اپنی مغفرت سے خالی نہیں ہوتے۔
لیکن مغفرت کہاں رکھی گئی ہے؟ ان دعاؤں کے ساتھ ہمیں کیا عمل کرنا ہے؟ دینی مجلسوں سے جڑنا ہے. دینی مجلس سے اگر جڑیں گے اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا. گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہوں. یہاں آخر میں حدیث کے آخر میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا انسان جس کا دینی مجلس میں بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ گزرتے ہوئے آ کر بیٹھ گیا جبکہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بھی معاف کر دیا، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. کیوں؟ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، دینی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے. سبحان اللہ، یہ بہت بڑا فائدہ ہے میرے عزیزو دینی مجلس میں بیٹھنے سے. ایک فائدہ آپ اپنے ذہن میں رکھ کر چلیں. آئیے ایک دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2699 کے تحت بیان کیا ہے. اس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ایسی مجلس ہوتی ہے، قوم ایسی، کوئی جماعت ایسی جگہ جمع ہوتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر و اذکار ہو، اللہ کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت ہو. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کر رہی ہو، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہی ہو. تو یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں دینی مجلس کی پہچان ہے میرے بھائیوں. دینی مجلسوں میں یہی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، یا پھر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا گویا کہ اللہ کے کلام، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. تو یہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے. ایسے میں ان کے لیے کیا فائدے بیان کیے گئے ہیں، غور سے سنیں. پہلا فائدہ الا نزلت علیہم السکینہ. پہلا فائدہ ایسے لوگوں پر جو دینی مجلس میں ہیں، یا ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، کہاں؟ فی بیوت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر. تو ایسے کے لیے الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے. کیا مطلب؟ ہم لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، دل بے چین ہے، مضطرب ہے، اور کیا کریں دل کے سکون کے لیے؟ نوجوانوں، دل کے سکون کے لیے ہم طرح طرح کی فلم بینی میں مبتلا ہیں، طرح طرح کے گانے سننے کے عادی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے دل کو سکون ملے گا، دل کو راحت ملے گی. نہیں، دل کا سکون، دل کا چین، دل کی راحت کہاں ہے؟ دینی مجلسوں میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے. اور اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، دلوں کو اگر اطمینان حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. گانوں سے، فلم بینی سے، طرح طرح کے فاحشات سے، گندے کاموں سے، طرح طرح کے واہیانہ عمل سے دلوں کو سکون نہیں ملتا. تو یہاں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ دینی مجلسوں میں جڑتے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر سب سے پہلے اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. ان کے دلوں میں سکون، اطمینان، راحت، سنجیدگی، متانت نازل اللہ رب العالمین فرماتا ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ غشیتہم الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کسی کو ڈھانپ لے، کسی کو ڈھانپ لے تو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اس کو آ نہیں سکتی. یا پھر وہ کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے تو اللہ کی رحمت پا لینے کے بعد وہ ان سے چھٹکارا پا لے گا، ان سے نجات پا لے گا. یہ دوسرا فائدہ ہے. میرے عزیزو، کیا ہم میں سے کوئی پریشان حال نہیں ہے؟ آج کی زندگی میں میں اور آپ کسی نہ کسی مسئلے میں پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ایسے میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ دینی مجلسوں سے جڑ جائیں، اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی تو پھر یہ ساری چیزوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں. اور تیسرا فائدہ، تیسری جو چیز بیان کی گئی وہ یہ حفتہم الملائکہ، اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے اس محفل کو، اس دینی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اس میں جتنے لوگ ہیں سارے فرشتوں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. شارحین حدیث نے بیان کیا کہ یہ ڈھانپ لینا فرشتوں کا کیسے ہوگا کہ یہ جو آسمانی دنیا ہے، ہماری نظروں کے سامنے جو پہلا آسمان نظر آنے والا ہے،
وہاں تک اتنی اونچائی تک فرشتوں کے پر ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنا بڑا فائدہ ہے جسے اللہ رب العالمین کے فرشتے ڈھانپ لیں, اللہ کی اجازت سے انہیں اپنے حفظ و امان میں لے لیں, اللہ کے حفظ و امان میں لے لیں, یعنی فرشتے ان کو سیکیورٹی دینے لگے, تو پھر دنیا کی کوئی پریشانی, کوئی مصیبت ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. یہ بات ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح آخری چوتھا فائدہ اس حدیث میں جو بیان کیا گیا وہ یہ, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اللہ تبارک و تعالی ایسے نیک ذاکرین شاکرین کا ذکر اپنے یہاں فرشتوں میں کرتا ہے. سبحان اللہ, اللہ کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ ان فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے جو لوگ دنیا میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, جو لوگ دنیا میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنے فرشتوں کے درمیان یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے, اس کو آخر کیا ضرورت, اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے, اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے, نہ ہی میری جنت کو دیکھا ہے, پھر بھی وہ کتنے عاجزگی انکساری کے ساتھ مجھے یاد کر رہا ہے. اے فرشتوں تم گواہ رہنا, میں ان ساروں کی مغفرت فرما دیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. کن کے بارے میں؟ جو دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں, ذکر و اذکار کرنے والے ہوتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ان دو حدیثوں سے کل 5 فائدے ہمیں معلوم ہو رہے ہیں دینی مجلس میں جڑے رہنے سے. پہلا فائدہ, اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے گا. دوسرا فائدہ, اللہ کی سکینت ہمیں ڈھانپ لے گی, ہمارے اوپر اللہ کی سکینت نازل ہوگی. اور تیسرا فائدہ, اللہ کی رحمت ہمیں اپنے آغوش میں لے لے گی. چوتھا فائدہ یہ کہ اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے ہمیں ڈھانک لیں گے. اور ایک 5واں فائدہ یہ کہ اللہ تعالی ہمارا ذکر اپنے قریب فرشتوں میں بیان کرتا ہے. تو یہ 5 فائدے کن کے لیے ہیں؟ جو لوگ دینی مجلسوں سے جڑے رہتے ہیں. اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں. دینی مجلسوں کا شعور آج لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے. ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف بہت سارے وجوہات ہیں, لیکن زیادہ تر جو وجہ پیش آ رہی ہے وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا میں لوگ پوری طرح داخل ہو چکے ہیں, تو یہاں جس کسی کو سننا چاہے سن سکتے ہیں, یہاں پر اپنی آخرت بنا بھی سکتے ہیں, آخرت بگاڑ بھی سکتے ہیں. سوشل میڈیا آج ہمارے دینی مجلسوں سے دور رہنے کی انتہائی اہم وجہ ہے, انتہائی اہم وجہ ہے. کیونکہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے فرق کیا پیدا ہوا آپ جانتے ہیں؟ پہلے جو علماء آپ کے درمیان مشہور تھے, وہ علماء کی عزت و وقار کم ہو گیا, اور گلی کے جو نوجوان ہیں جو بیکار قسم کے ہیں ان لوگوں کی عزت بڑھ گئی, کیونکہ وہ بیکار ریلز بنا کر کیا ہے شیئر کر رہے ہیں, اور ہمارا شغف ہمارا مشغلہ انہی ریلز کو دیکھنے میں, اس کا فینس بننے میں, اسی میں ہم مبتلا ہو کر رہ گئے. اور جو علماء یہاں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی باتیں کرتے تھے وہ تو گمنام ہو گئے. یہ بہت بڑا خسارہ ہوا اس میدان میں سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور ایک بات میں بتاتا چلوں, کورونا کے ایام جیسے ہی آئے, لوگوں کے درمیان ایک مزاج چل پڑا, آن لائن کلاسز, آن لائن خطابات, آن لائن دروس, آن لائن محاضرات. تو ان کے ذریعے لوگ کیا کرنے لگے؟ سوشل میڈیا سے اور زیادہ کنیکٹ ہوئے. یعنی آن لائن میں جس کسی عالم کو آپ سننا چاہ رہے ہیں سن سکتے ہیں, جس کسی عالم کا بیان سننا چاہیں گے سن سکتے ہیں. اور یہی چیز آج تک بھی چلتے آ رہی ہے, جبکہ حالات پوری طرح الحمدللہ بدل گئے, سازگار ہو گئے. اس کے باوجود دینی مجلسوں میں حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں, بگڑتے جا رہے ہیں. لوگ دینی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے تھے اور یہ فائدے حاصل کرتے تھے. اب لوگوں کا مزاج کیا ہو گیا کہ ہم آن لائن سن لیں گے, ہم آن لائن سن لیں گے, فلاں شیخ کا محاضرہ, فلاں عالم دین کا محاضرہ, فلاں کا درس, فلاں کا خطاب. یقین مانیے آن لائن سننے میں ہمارے علم میں اضافہ ضرور ہوتا ہے, علم میں اضافہ ضرور ہوتا ہے, لیکن آف لائن دینی مجالس میں جو فائدے بیان کیے گئے ہیں وہ آن لائن محاضرات میں نہیں ہیں, وہ آن لائن دینی مجلسوں میں نہیں ہیں. آپ یوٹیوب پر بیٹھ کر سنیں گے تو کیا اللہ کے فرشتے تمہیں ڈھانپ لیں گے؟ یوٹیوب پر بیٹھ کر سنیں گے تو کیا اللہ کی سکینت تم پر نازل ہوگی؟
یہ جو فرشتوں کی سکینت کی اور اسی طرح مغفرت کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا تعلق اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں جمع ہو کر آف لائن دینی مجلس میں بیٹھنے سے ہے، آن لائن دینی مجلس میں نہیں۔ اور بہت سارے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ خطبہ جمعہ میں بھی تاخیر سے آتے ہیں۔ ایک موقع ہمارے پاس جو تھا، اب دیکھیے آپ دنیا میں ہم اتنے مصروف اتنے بیزی ہو گئے کہ ہم ہفتہ واری اجتماع میں ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں اور ماہانہ اجتماع میں ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، طرح طرح کے پروگرامات میں ہم ٹائم نہیں دے پاتے ہیں۔ ایک بچی کچی جو صورت ہے وہ جمعہ کی صورت، اور اسی صورت سے اسی موقع سے اسی فائدے سے الحمدللہ آج ہمارے اندر ہمارا ایمان سلامت ہے۔ اگر جمعہ کو بھی ہم اہمیت نہ دیں، جمعہ میں بھی ہم بے احمدی کے ساتھ یعنی غیر اخلاقی طریقانہ اپنائیں گے تو پھر ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے گا میرے بھائی۔ جو موقع جمعہ کا ہے اس جمعہ کے دن بھی ہم آخر میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے کیا سیکھا؟ دینی مجلسوں میں بیٹھا کہاں؟ اور جو باتیں بیان کی جائیں گی جمعہ میں، وہ باتیں تو ہم نے اپنایا ہی نہیں، حاصل ہی نہیں کیا، تو عمل کیا کریں گے؟ تو میرے بھائیو، جو ایک موقع جمعہ کا ہے اس کی حفاظت کر لیجئے اور اس موقع سے ڈھیر سارا فائدہ اٹھا لیجئے۔ اول وقت میں حاضر ہونے کی کوشش کیجئے، خطیب سے پہلے مسجد آنے کی کوشش کیجئے، اس میں ڈھیر سارے فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ اور جو دینی مجلسوں میں جڑنے سے جو فائدے بیان کیے گئے ہیں وہ فائدے اور اس سے زیادہ فائدے جمعہ میں اول وقت میں حاضر ہونے پر دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ جمعہ کے دن کا اہتمام کرتے ہیں ان کے سلسلے میں کتنی بڑی خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ایک روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 490 پر 6۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کا اہتمام کرتا ہے، گھر والوں کو غسل کرواتا ہے اور جلدی مسجد آتا ہے اور خطیب سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، غور سے خطبہ سنتا ہے اور خاموشی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس کے ایک ایک قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے، ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بڑے فائدے کی چیز آج ہم سے رہ گئی ہے، آج ہم اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو جمعہ میں جو دینی مجلس جڑتی ہے اس میں اول وقت میں حاضری دینے والے ہیں؟ آپ کتنی مرتبہ ذکر کر لیں، جو آخر میں آنے والے ہیں وہ آخر میں ہی آئیں گے، جو پہلے آنے والے ہیں وہ پہلے ہی آئیں گے۔ اللہ گواہ ہے، ممبر رسول سے یہ بات میں کہنا چاہوں گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں، جتنے عرصے سے میں یہاں خطبہ دے رہا ہوں، بعض لوگوں کو میری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ کبھی بھی وہ جمعہ میں پہلے نظر نہیں آتے ہیں، وہ جمعہ میں ہمیشہ آخر میں ہی رہتے ہیں، ہر جمعہ آخر میں رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی کی تعلیمات کا ہمارے اندر کچھ پاس و لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ اس اسلام کا کچھ پاس و لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ نادانی، یہ غفلت، یہ سستی، یہ لاچاری ہمارے اندر کیوں ہے؟ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعلیمات سے محبت ہوتی ہے، اس کے اندر یہ شیطانی اعمال جگہ نہیں لے سکتے۔ یہ سستی، کسلانی، یہ لاچاری، مجبوری، اللہ کی پناہ، ہر جمعہ میں نے ان کو پیچھے ہی دیکھا ہے۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، دینی مجلسوں کی قدر کریں اور دینی مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ جڑیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے آپ کو بنائیں، سنواریں، اپنے اعمال کو خوبصورت بنائیں اور اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اور یہ ساری چیزیں یہاں دینی مجلس میں آپ کو ملتی ہیں۔ میرے پیارو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ رسول سے جوڑ لیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی تعلیمات سے جوڑ لیں، ان کے احکامات پر عمل کر لیں، اور وہ چیزیں آپ کو صرف دینی مجالس میں ملتی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو آن لائن سسٹم ہے یہ آپ کو فائدہ ضرور پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ جو فائدے بیان کیے گئے ہیں ان فائدوں سے آپ محروم رہ سکتے ہیں۔ لہذا آپ آن لائن کے بجائے آف لائن محاضرات میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، آف لائن دینی مجلسوں میں جمع ہونے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس صبح شام درس کا اہتمام ہوتا ہے، نماز فجر کے بعد قرآن کے درس کا اہتمام ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ بھی دینی مجالس ہیں، اس میں بھی آپ کو شرکت کرنا چاہیے۔ جو اپنی مغفرت چاہتا ہے،
اللہ کی رحمت چاہتا ہے، سکینت چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ اپنے فرشتوں میں کرے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ ان دروس میں باقاعدہ وہ حاضری دے، شرکت کرے، یہاں آ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا زیور بنا لے، تو پھر وہ انسان ان خوش نصیب لوگوں میں سے بن سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ دینی مجالس کی بڑی اہمیت ہے۔ ان مجلسوں کے لیے محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ مجتہدین نے کئی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا ہے، جبکہ سواریاں موجود نہیں تھیں، سواریاں موجود تھیں تو اس قابل نہیں تھیں کہ اتنا دور سفر کیا جا سکے۔ ایسی حالات محدثین کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اگر محدثین کے کچھ اسفار میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو آنکھیں جھلک پڑیں گی، آنکھوں سے آنسو گر پڑیں گے۔ ان لوگوں نے اتنی محنت و مشقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زندہ رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو زندہ رکھا ہے، اور ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی جو قربانیاں تھیں وہ قربانیاں اسی لیے تھیں کہ ہمارے بعد آنے والے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر، سمجھ کر، جان کر، اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو راہ ہدایت پر لگا لیں، یہی ان کی کوشش تھی۔ اب اتنی محنتوں اور مشقتوں، قربانیوں کے باوجود ہمارا اتنا غلط سلوک احادیث کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تھوڑا غور کرنے کا مقام ہے، سنجیدگی سے سوچیں۔ مسلمان ہیں تو صرف نام کے مسلمان نہ بنیں، کام کے مسلمان بنیں، اور کام کے مسلمانوں کی اسلام میں بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور کام کے مسلمان ہی اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جمعہ کی قدر کر لیں، وقت سے پہلے آنے کی کوشش کریں، اور صبح شام کے دروس سے جڑیں، اور جہاں کہیں کتاب اللہ، سنت رسول کی صحیح باتیں بیان کی جا رہی ہوں وہاں اپنے آپ کو جوڑے رکھنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص ایسی مجلسوں سے، ایسے حلقوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جہاں بزرگوں کے جھوٹے قصے، کہانیاں، موضوع، من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی جگہوں پر صرف ہمارا ایمان کا خسارہ ہے، ایمان کا کوئی فائدہ وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی مجلسوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آئے دن جو کچھ فتنے آ رہے ہیں، اللہ ان فتنوں سے ہمیں، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار ہیں ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی نصیب فرمائے، جو قرضوں میں، مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، 5 وقتہ نمازی بنائے، ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، مزید نیک کام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، ان نیکیوں کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں ہمیں سرخرو بنائے، اللہ ہمیں توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، شرک و بدعات سے، خرافات سے، غلط رسم و رواج سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، امن و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کی زمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اہل توحید کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، اسلامی قلعوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جو کچھ غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے مطیع و فرمانبردار بنائے، نیک و صالح بنائے، ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ ہر والدین کو اللہ اپنی اولاد کے حق میں انصاف کرنے والا بنائے، خیر و بھلائی کے فیصلے کرنے والا بنائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔